حالانکہ آپ دیکھیں تو تین طبقوں کی طرف جگہ تو یہ طبقہ بڑا اچھا نظر آتا ہے، دیندار لوگ ہیں، نمازہ پڑھنے میں، ذکر کرنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں بڑے چنگے لوگ ہیں، کی کمی ہے، ٹھیک ٹھاک نہیں تھے، عمرے تے جا رہے ہیں تو کبھی حج تے جا رہے ہیں تو کبھی پھر عمرے تے جا رہے ہیں تو پھر حج تے جا رہے ہیں. They are nice people. اب کیا ہوا کہ یہ جو تیسرا طبقہ ہے، سارے نہیں لیکن میجورٹی ہو سکتی ہے، میں تو اصلاح کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ دیندار سارے ایسے نہیں. ہم خود اپنے آپ کو دیکھ لیں، آبزرو کر لیں، ہم اس میں تو نہیں آ رہے جب میں بات کر رہا ہوں. یہ تو خود ہم نے آبزرو کرنی ہے بات. دیندار طبقہ کا مطلب یہ نہیں سارے جتنے لوگ ان سب کو میں کہہ رہا ہوں، نہیں، میں تو اپنے آپ بات کر رہا ہوں. ہم اس طبقے میں آتے ہیں، ہم میں یہ چیز تو نہیں ہے، ڈیفیکٹ تو نہیں ہے، ہم اصلاح کریں. میری بات سمجھ رہے ہیں اب تک؟ اب یہ بڑا خطرناک طبقہ ہے، کیونکہ اس میں ایک عجیب بیماری ہے، بڑی زبردست بیماری اس طبقے کے. جی جناب، نماز بھی، روزہ بھی، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ دوسرا کام بھی کرتے رہتے ہیں. حسد بھی ہے، چغلی بھی ہے، بیمانی بھی ہو جاتی ہے، نظروں کے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، حسد کی گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لوگوں پہ غصہ بھی آ جاتا ہے، گھر میں اخلاق بھی ختم ہے انسان کی، صلح رحمی بھی نہیں ہوتی. And name it, all these things انہیں موجود ہوتی ہے. عمرے بھی کر کے آئے، آنے کے بعد پھر غلط کام کر رہے ہیں. نماز پڑھی ہے اور پھر باہر جا کے کچھ جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، غصہ بھی جلدی آتا ہے. جو گھر جا کے بیٹھے ہیں، عشاء بھی پڑھ گئے، غیبت بھی کر رہے ہیں، کینہ رکھنا ایک دوسرے سے، کینہ، حسد رکھنی، نفرت کرنی. یہ گھر سمجھتے پہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سوچتے ہیں سب اپنے تجزیہ کرنا ہے، ہم رمضان لینا ہے، نماز پڑھی جی، نماز تو اشراق بھی پڑھی جی ہم نے، تو ذکر پہ بھی بیٹھے ہم جناب، تہجد بھی اٹھے، قرآن کی تلاوت بھی کری ہم نے، لیکن غیبت بھی ہو رہی ہے، حسد بھی ہو رہی ہے، جلن بھی ہو رہی ہے. کینہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ جس کے بارے میں عزیز جو گناہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنی بڑی بڑی سزائیں ہیں اس کی، کہ اتنی بڑی سزائیں کہ ایک جگہ تو اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتا، کہ اسی کے پاس جائے جو جس کا آپ نے گناہ کیا ہے وہ معاف کرے گا، اپنے حقوق میں معاف کر دیتا ہوں. یہ کون کرتا ہے؟ یہ دیندار طبقہ کر رہا ہے. اب بیماری بتاتا ہوں آپ کو اس میں کیا ہے. اتنی نفرت ہوگی، ہاتھ نہیں ملائیں گے کسی سے، بدلہ لینے میں تو بدلہ پورا لیں گے، حد انتقام سوچیں گے اس بارے میں. ہے دیندار، سمجھے میری بات؟ اور کتنی بڑی بیماری ہے دوست. رشتے دار بھی مجھ سے تنگ ہوئے کسی بات، محلے والے بھی مجھ سے پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی چھوٹی بات پہ لڑیں گے، کبھی گاڑی تم نے ایسے کیوں کر دیا، نہ صبر ہے، نہ تحمل ہے، نہ شکر ہے، نہ نعم. لیکن دیکھو تو جناب ماشاء اللہ ماتھے پہ نشان بھی ہیں نمازوں کے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہوں گے، اذانیں بھی دیتے ہوں گے سب سے پہلے، مسجد میں سب سے آگے آتے ہوں گے. یہ دیندار طبقہ ہے. اور بیماری اس میں کیا ہے کہ باوجود اس چیز کے، اب آپ سوچ جائے نقطہ سوچیں کہ باوجود اس چیز کے کہ ہم اتنے بڑے گناہ کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ہم دیندار کہلاتے ہیں، ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اس میں ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے ساتھ میں. وہ کیا کہ وہ یہ توقع بھی کرنے لگتا ہے کہ مقبول بارگاہ الہی کے اندر ہی میرا درجہ ہے، میں بخشا ہے. کسی اب دیندار سے پوچھتے اس میں پرشن نہیں ہوگا، ہے دیکھو جی نیا کی کرتا، اس کو دیکھو جی، کیونکہ اس کو یہ ایک تصور اور آ گیا، اس کو ایک توقع اور پیدا ہو گئی کہ باوجود اس کے کہ اتنا گند موجود ہے اس آدمی کے اندر، لیکن اس کی توقع پھر بھی ہے کہ مقبول بارگاہ الہی میں ہوں، بنی ہوں تو میں ہی ہوں، نیکو تو میں ہی ہوں، میں یہ جو کام کرتا ہوں، صفحے والے جو کھڑا ہوتا ہوں، میں جو ہوں میں بجاتا ہوں. صحیح سے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ڈیپ بات جو ہے یہ ذہن بات کر رہا ہوں آپ سے.
لیکن اتنا گند اس کے اندر موجود ہوتا ہے کہ بس موت ہی انتظار کر رہی ہے اس کا. تو وہ جو شخص ہوا وہ تو جو پہلا طبقہ تھا جو عمل نہیں کرتا دین پر، اس سے بھی گر گیا، اس سے بھی نیچے چلا گیا. جس کو سب وہ برا کرتے ہیں، وہ گندا آدمی ہے، چھوڑو، برا آدمی ہے، فلاں آدمی ہے، چھوڑو چھوڑے، اس کی اعتبار نہ کرو، یہ اس سے بھی گر گیا ہے. کیونکہ وہ تو نظر آ رہا ہے صاحب، وہ تو نہیں کہتا کہ اس کی توقع نہیں میں ایک مقبول بارگاہ الہی ہوں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندہ ہوں، میں اچھا بندہ ہوں. لیکن تیسرے تک ہر آدمی کہے گا، اس کے اندر ایک شیطان ڈالتا ہے، جذبہ ڈال دے گا، تو ماشاء اللہ کوئی بات نہیں، اس کو دوسری چیز. کیونکہ یہ جو اتنے بڑے گناہ ہیں جو پہاڑوں سے بڑے گناہ ہیں، یعنی کیا کوئی جھوٹ بولے تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی سمندر میں اگر جھوٹ بول کے ڈال دے تو پورے سمندر کو کڑوا کر سکتے ہیں اس کو. ہم تو ان ٹپ سے جھوٹ بولنا عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور توقع اس پہ یہی کرتے ہیں کہ ہم تو بخشے ہیں، ہم تو مقبول بندے ہیں بارگاہ الہی کے اندر، ہم تو بہت اونچے ہیں. اور کس پوزیشن میں بندہ کھڑا ہوا ہے، وہ کس حالت کے اندر موجود ہے، نہیں سمجھے بات. تو یہاں ایک خواجہ معین الدین چشتی غوث الحق ایک آپ کے سامنے قول پیش کرتا ہوں. کتنے بڑے انسان تھے، ہندوستان کو پورا مسلمان کر دیا جنہوں نے. کن کو لوگ آج اسلام نظر جاتا ہے تو آپ کے نام سے نظر آتا ہے. آج بھی چمکتا ہوا سورج ہے ہندوستان کے اندر، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. تو کیسی باتیں ہوں گی، ان کا قول کیسا ہوگا. ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ساری باتیں قرآن و حدیث کی ہوتی ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ الہام بھی ڈالتے ہیں باتوں پر، کیونکہ ان کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے. وہی تو کسی کی نہیں آئے گی، وہی تو نبی کو آتی ہے. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیکٹ کیا ہوتا ہے مخلوق کی طرف، مخلوق کو صحیح کرنا ہے، تو اللہ الہام ان پہ ڈال دیتے ہیں بعض باتوں کا کہ تم یہ بات پہنچاؤ ان تک، کیونکہ یہ ان کی اصلاح ہو جائے گی، اس چیز ان کو سمجھ آ جائے گی. تو اللہ والوں کی باتوں کو بڑے غور سے سننا چاہیے دوست، بڑے اعتبار سے سننا چاہیے. ہوتی ساری ایکسٹریکٹ جو ہوتی ہیں، نکلی جو ہوتی ہیں، یہ کہاں سے؟ حدیث قرآن سے نکلی ہوتی ہیں. لیکن ٹھپا یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ولی کے دل پہ، قلوب پر وہ القا بھی ہو جاتی ہے. نہیں سمجھے بات؟ تو یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے قول آپ کو دیتے ہیں سلسلے میں، جو فٹ آئے گا اس تیسرے تک جو طبقہ بتایا آپ کو، دیندار جو جس کو ہم کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ بدبخت انسان کون ہے، اس کی نشانی کیا ہے. تو خواجہ فرماتے ہیں غصہ کہ دیکھیں، نیک وقت ایک ہوتا ہے، بد وقت دو ہوتے ہیں نا. نیک وقت جو ہے نیک وقت ہے کیا کہ جنت ہے اس کے لیے، تو الحمدللہ اس کے تو وقت کھلے ہیں. وقت کہتے ہیں گڈ لک انسان، اچھی قسمت سے اس کہتے ہیں نیک وقت آدمی ہے، ہر چیز اس کی نیک ہوگی. عام زبان میں ہم بولتے ہیں ایک تو بد وقت، ہر چیز اس کی ٹپے لگی ہوتی ہے، ختم ہوئی ہوتی ہے. بد وقت ہوتا ہے تو ہے جہنم. تو اخروی لحاظ سے بالکل بد وقت اس کو کہا جائے کہ ہے یہ جہنم، یعنی شکی مزاج ہے، اس کے دماغ کو ماتھے پہ تو لکھا ہوا ہے کہ جہنم ہی ہے، اس کو کہا جاتا ہے بد وقت، مٹ نہیں سکتا، اس کے تو ماتھے پہ لکھ دیا گیا یہ بد وقت انسان ہے. تو اب جس طرح نیک وقت کی نشانی بتائی ہیں قرآن نے اور حدیث میں، یہ نشانی ہوتی ہے نیک انسان کی، نیک وقت کی، جنتی کی. قرآن بتاتا ہے نشانی ہے، انسانوں میں ذاتی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اسی طرح بد وقت انسان جو ہوتا ہے اس کی بھی نشانی جسے پتہ چلتا ہے یہ بد وقت انسان ہے، تاکہ اس نشانی کو جو جان جائے تو ان لوگوں سے بچے پھر. تو اگر یہ طبقہ جو دیندار ایسا ہے تو اس سے تو بچنا چاہیے، اس طبقے سے، اس حالت کے اندر. تو میں یہ بد وقت کی جو نشانی ہے خواجہ فرماتے ہیں کہ بد وقت کی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے ہوئے بھی
مقبول بارگاہ الہی اپنے آپ کو سمجھتا رہتا ہے، اس پہ توقع کرتا ہے. سنیں بات، کہتے وقت کی یہ بدبخت جو ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ گناہ کرتا ہے، اس کے باوجود مقبول بارگاہی اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اس پہ توقع کرتا ہے اور یقین کرتا ہے اس پہ کہ میں اللہ کا مقبول بنتا ہوں، جبکہ وہ گناہ بھی کرتا ہے. تو یہ نشانی فرمائی اس انسان کی ہے جو بدبخت ہے. اللہ اکبر. اور ہم اگر دیکھیں تو وہی جو طبقہ ہے یہ تو سب سے اونچا اپنے آپ کو کہتا ہے، ہم تو بخشے ہیں، ہم تو سب سے اونچے. نہیں سنی بات؟ تو یہ بدبختی کی نشانی ہے کہ انسان گناہ بھی کرتا رہے، گناہ موجود بھی اس کے اندر ہو، گناہ کر بھی رہا ہو، اس کے باوجود اس کے اندر یہ کانسیپٹ پیدا ہو جائے، خیال بھی ہو جائے، توقع بھی ہو جائے لیکن کہ میں تو بخشا ہوں. تو یہ بخشی وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ کہ شیطان نے اس کے جو گناہ ہیں اس کو بالکل اس نے چھوٹا کر دیا. حدیث کے اندر ہے وہ بڑے سے بڑا گناہ کو بالکل اس کے اندر چھوٹا کر دیا. اب جس کے اندر چھوٹا ہو گیا تو اس کی پرواہ نہیں وہ کر رہا، اس کا احساس نہیں ہو رہا. یہ شیطان نے دبا دیا اس کو، اور اس کے وہ جو کام جو کر رہا تھا اس کو اونچا کر کے دکھا دیا. یہ بدبخت ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کر رہا ہو اور وہ سنچے بالکل دب جائے گا تو کچھ بھی نہیں، اس کی کیا نہ ہے، ختم ہو جائے، میں نے یہ کام کیا تو اس سے کوئی اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ گناہ میں نے کیا ہے، میں نے کسی کو گالی دی ہے، میں نے کسی پہ غصہ کیا ہے، میں نے کسی گھر کو برباد کیا ہے، میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے. حتیٰ کہ مومن کی شان جو بتائی گئی ہے وہ تو عجیب شان ہے. سلامہ مسلم وہ تو ایسا ہے کہ اس کی زبان سے، ہاتھ سے کوئی مسلمان جو تکلیف نہیں پا سکتا. مسلمان تو وہ ہے، اللہ نے فرماتے ہیں سلام المسلمین کہ اصل مسلمان تو وہ ہے کہ جس سے سلامتی ہو ہر انسان کو، زبان سے یا ہاتھ سے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. زبان سے نہ کبھی غیبت کرے گا کسی کی، نہ حسد کرے گا، نہ برائی کرے گا، نہ غصہ کرے گا، وہ تو ہے ہی نہیں. اللہ نے یہ مسلمان ہوتا ہے. سلام المسلم، اصل مسلمان تو یہ ہے. سجدوں والا تھوڑا مسلمان ہوگا. یہ میں آج کو سمجھاتا ہوں آپ کو بڑی اچھی طریقے سے. تو میں بھی وہی عبادت کر رہا ہوں، آپ بھی وہی عبادت کر رہے ہیں، تو فرق کیا ہو شیطان میں میرے میں؟ تو یقینی وہ چیز تو نہیں، ہمارے ساتھ یہ کام تو ہے ہی نہیں، اس سے کوئی ایکسٹرا کام ہوگا جو اللہ نے ہمیں دیا ہوگا. عبادت کوئی اور چیز ہوگی. سمجھے بات؟ یہ اصلاح کی بات کر رہا ہوں تاکہ آنکھیں کھل جائیں گے ہم کدھر کھڑے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جہاں ہم ڈیفیکٹ کرتے ہیں شیطان سے، مختلف ہوتے ہیں، ڈفر کرتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ شیطان بھی عبادت کر رہا ہے، ہم بھی عبادت کر رہے ہیں. کہتے یہ عبادت نہیں چاہیے مجھے تو ایسی چاہیے عبادت کہ جو شیطان نے نہ کی اور تم کرو. سبحان اللہ، سمجھائے گی بات؟ کہ مجھے تو وہ عبادت چاہیے کیونکہ میں نے شیطان کے مقابلے میں تمہیں کھڑا کیا ہے. مجھے وہ عبادت چاہیے ہے کہ تم وہ عبادت کرو جو شیطان نے نہ کی عبادت. وہ کون سی عبادت تھی؟ وہ ایک عبادت، وہ کیا تھی کہ شیطان نے میری نافرمانی کی اور تم نے یہ نافرمانی نہیں کرنی. سمجھ آئی بات؟ تمہاری عبادت یہ ہوگی کہ تم عبادت کے ساتھ، مجھے سجدوں کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ تم نے ایک کام ایک ایکسٹرا کرنا پڑے گا جو شیطان نے کیا. وہ کیا ہے کہ تم نے میری نافرمانی کی. اگر تم نے نافرمانی کی تو تم بھی پیچھے شیطان ہے، شیطان ہے. نو ڈفرنس. سمجھے پوائنٹ میرے؟ تو ہماری جو اصل عبادت وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، تب جا کے ہم مقبول ہوتے ہیں اللہ کے بارگاہ کے اندر. تب جا کے ہم مقبول بارگاہ الہی ہوں گے. ہم کیا کرتے ہیں کہ نافرمانی بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، حسد بھی کر رہے ہیں، لیکن اس عبادت کی قسم کہتے ہیں ہم تو بارگاہ اللہ کے بڑے قبول بندے ہیں، مقبول بندے ہیں. سمجھا گیا؟
کہ کتنا بڑا دھوکہ دیا ہمیں شیطان نے، اور کتنا غلط ہم لوگ جا رہے ہیں. ہمیں جو اصل محنت کرنی ہے میرے بھائی اس دنیا میں کیا کرنی ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو ہمارے سے، نہ ظاہر سے نہ باطن سے. سب سے اس لیے اللہ نے شارٹ رکھی عبادت ہمارے لیے. 5 وقت دی ہمیں صرف نماز، 5 وقت. حالانکہ بہت زیادہ عبادت دین چاہیے تھی ہمیں. 5 وقت دیے، سال میں 1 دفعہ روزہ دے دی، حج دے دیے زندگی میں 1 دفعہ. لیکن گناہوں کے لیے اللہ پاک نے کہا کہ ہر وقت ہر لمحے تجھے اپنے نفس سے لڑنا پڑے گا. یاد رکھ ہر وقت شیطان نفس سے گناہ کی طرف لے کے جائے گا. یہاں تو نے فائٹ کرنی ہے. آپ انسان توجہ اس طرف رکھنی ہے تو نے کہ جو تو نماز پڑھے گا بھی اس نماز میں اگر تیری نافرمانی شامل ہو جائے گی، اللہ کا حکم اس میں نافرمانی کا آ جائے گا، وہ تیری نماز بھی برباد کر دے گا. تجھے سب سے بڑی کوشش جو کرنی ہے اس دنیا کے اندر میں تجھے بھیجا یہ کہ تو میری عبادت ایسے کر اس میں نافرمانی نہ ہو. اس شیطان نے ایسی عبادت کی تھی، عبادت تو بہت کی تھی لیکن اس کے ساتھ نافرمانی شامل تھی. جب میں نے کہا سجدہ کر، سجدہ نہیں کیا. کہ اب ہم سمجھ گئے کہ ہماری عبادت جو حقیقت میں کیا ہے، اس عبادت کے ساتھ جو اللہ نے 5 وقت ہمیں دی ہے، اس عبادت کے ساتھ ہمیں جو سب سے بڑی عبادت جو کرنی ہو کیا ہے کہ نافرمانی سے بچنا ہے. دل میں بغض نہ آئے، غیبت نہ ہو، حسد نہ ہو، جلن نہ ہو، غصہ نہ ہو، کینہ نہ ہو کسی کے خلاف. صاف اور شفاف دل ہو، سچے دل سے مسلمان کو ملے. ایسے شیشہ ہوتا ہے اس طرح انسان سامنے کھڑا ہو. منسلم المسلمین نہ کرتا، کسی کو تکلیف نہ ہو، ہاتھ سے بھی نگاہ سے بھی، سوچ میں بھی نہ جائے، سوچ میں بھی نہ جائے. جس شیخ کے پجاؤ اس شیخ کے ساتھ چلو. خود تلاش کرو کہ اس کے اندر کیا نعمت ہے، اللہ نے یہ مقام اس کو عطا فرمایا. نہ کسی خاندانی نعمت سے ملتا ہے، نہ سیدوں سے ملتا ہے، نہ فاروقی صدیقی. نہیں میرے بھائیوں، یہ نعمت اس کو ملتی ہے جس نے اس کم کا کام کیا ہے، جس نے وہ عبادت کی جو اللہ چاہتا ہے. اس شیخ میں، اپنے شیخ میں وہ چیز تلاش کرو، پھر اس کو فالو کرو اگر آپ صادق آدمی ہیں. نہیں سمجھے بات؟ اس کو کہتے ہیں مریدی اور شیخ، اور کوئی نہیں ہے. میں گیا جی بڑے کیا تھے وہ، جی بڑے حدیث سناتے تھے، بڑے محدث سے، بڑا فلاں تھا، یہ تقریریں بڑی اچھی کرتے تھے، کیا بیان تھا، بخاری شریف کا ختم کیا کرتے تھے فلاں. کوئی تعلق نہیں. شیخ وہ ہے جس کی خصوصیت میں نے آپ کو بتائی ہے کہ 10 سال بھی آپ اس کے ساتھ رہیں تو اس کو آپ کسی کی غیبت کرتے ہوئے نہ دیکھیں، آپ اس کو کسی کو حسد کرتے ہوئے نہ دیکھیں، کسی سے بدلہ لیتے ہوئے نہ دیکھیں. کیونکہ آپ کا رول ماڈل وہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا رول ماڈل نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب ہم نے جو کوشش کرنی ہے الحمدللہ، کیونکہ ہم درمیانی طبقے کے آدمی ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، روزے ہم کرتے ہیں، ہر چیز ہم کرتے ہیں. نیچے والے لوگ نہیں ہیں، ابھی مجھ سے مخاطب نہیں ہوں، میں درمیانی طبقے سے مخاطب ہوں. تو اب ہم نے کیا کوشش کرنی ہے؟ نمبر 1 کہ کبھی اپنے آپ کو بخشائے نہ سمجھو، فخر میں نہ آنا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں بس ماشاءاللہ. نہیں. وہ کون ہو؟ وہ بدبخت ہوگا انسان جو باوجود گناہ کے اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ میں صحیح ہوں، ٹھیک ہوں، میں نے یہ خواب دیکھ لیا، میں نے فلاں چیز دیکھ لیا، میں نے اتنی تصویر کر لی. نہیں، وہ بدبخت انسان ہے. اپنے آپ کو ہم نے ناپنا ہے تو کس چیز سے ناپنا ہے؟ اندر یہ میرے گناہ کتنے کم ہو چکے ہیں. اب اللہ اس پہ کیا حکم فرماتے ہیں قرآن کے اندر؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ومن الخیر آخر، جو آدمی چاہتا ہے کہ میری آخرت بہتر ہو جائے، ٹھیک ہے، اب یہ چاہ رہے ہیں نا، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنی ہے؟ یہ چیز ختم کرنی ہے اپنی اللہ کی نافرمانی. کہ کوئی آدمی نے چاہتا ہے کہ اس کی آخرت بہتر ہو جائے تو اللہ نے اصول بتایا ہے قرآن کے اندر کیا کرے. نمبر 1 وسائش آیا، کوشش کرے اور کوشش پہ اپنا حق ادا کرے. اس کوشش بات سمجھ آ گئی کیا؟ کہ اب
بندے کو سنائے کہ اگر تو واقعی آخرت چاہتا ہے اور بدبختی سے نکلنا چاہتا ہے اور تو اس درجے پہ نماز سب پڑھ رہا تھا، اب تجھے کوشش کرنی ہے، لیکن کوشش ایسی کرنی ہے کہ کوشش کرنے کا حق ہے، یعنی کہ سنسیئر ہو کے تو نے کوشش کرنی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ نے پوائنٹ دے دیا ہمیں کہ گھبرانے کی بات نہیں، ٹرائی فار دیٹ، ٹرائی کرو۔ کیا ٹرائی؟ کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، میں حسد نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کوشش کر، یعنی پہ تو پہنچ گیا ہے، سایہ سایہ وہ مومن، لیکن ایمان شرط ہے اس کے ساتھ۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ رکھتے ہیں ہونا چاہیے مومن آدمی، اس کو میں نسخہ بتا رہا ہوں تعالیٰ، یہ کافروں کے لیے نسخہ نہیں ہے، نہ مان نہیں ہے، کس کے لیے ہے؟ مومنوں کی نسخہ بتایا جائے جو کلمہ پڑھتا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے۔ دون خیر الآخرت، جو اپنے آخرت چاہتا ہے، پہلی چیز یہ کہ کوشش کرے گا، کوشش اس کرنے کا حق ہے، اور وہ مومن بھی ہو۔ من کانا، پھر بڑی بات کہہ دے، من کانا صائم مشکورا، سبحان اللہ، کہ اب تو فکر نہ کر، اب تو فکر نہ کرنا، پھر اب تو نے اپنا ٹارگٹ لے لیا ہے کہ تو نے اب عبادت کرنی ہے، لیکن شیطان سے مختلف عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تو نے ان گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ جب یہ تو کوشش کرے گا تو کانا صائم مشکورا، اور تو کوشش کرتا میرے پاس آ گیا، کامیاب ہوا یا نہیں ہوا، لیکن میں نے تیری کوشش کو مقبول کر لیا۔ کیا بات ہے، رحیم اور کریم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ اس کی فکر نہ کر، تجھے جھوٹ نکلا نہیں نکلا، حسد نکلی نہ نکلی، کینہ نکلا نکلا، کہتے اس کی فکر نہ کرنا، لیکن اگر تو کوشش کرے، اور میں جانتا ہوں سائنس آیا کا ہے، تو مجھے پتا چل جائے گا تو صحیح نیت سے کر رہا ہی نہیں کر رہا، اس پہ تو صحیح کوشش کر رہا ہی نہیں کر رہا، یہ مجھے پتا لگ جائے گا، ڈنڈی نہیں چلے گی اللہ تعالیٰ۔ دنیا کو دکھانے کے لیے کوشش نہیں کرنی، کس کو؟ اپنے رب کو دکھانے، کیونکہ معاملہ تیرا میرے سے پڑے گا۔ جب تو میرے پاس آئے گا تو تعلق تیرا میرا ہی ہوگا، تو میں اس کو سمجھ جاؤں گا کہ تو نے کوشش کی تھی پوری، لیکن تیرے اختیار سے نکل چکا تھا، میں کہوں جا تو جنت میں جا یار، تو ڈنڈی نہیں ماننی اللہ تعالیٰ سے، وہاں کوشش کیا ہوگی؟ سایہ ہوگی، پوری حق والی کوشش تجھے کرنی پڑائی۔ اب ہمیں لائن مل گئی نمبر 1 کہ ہمیں عبادات کرنی ہے، الحمدللہ، عبادت کے ساتھ دوسری بات، ہم اصل عبادت ہم وہ کرنی ہے کہ ہماری شیطان سے ممارست نہ ہو۔ شیطان تو نافرمانی نہیں کرتا تھا نا، تو ہم نے نافرمانی نہیں کرنی، تب یہ ہماری عبادت مقبول ہوگی۔ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کوشش کرنی ہے اس چیز پر۔ اب کوشش کیا ہے؟ ہاؤ کین ڈو دم سایہ فور دیٹ، جو اللہ چاہتا ہے کہ سایہ اور سایہ ہو۔ کوشش نہیں، حاجی میں کوشش کی کہ کوشش کا طریقہ پھر یہ ہوگا، کیا ہوگا کہ تجھے کسی ایسے انسان کے پاس جانا پڑے گا جہاں تجھے وہ کوشش کرائے، تو خود نہیں کر سکتا۔ جیسے میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین۔ اگر اب تم انسان بننا چاہتے ہو، سمجھ گئے پوائنٹ، تم اس بیماری کو نکالنا چاہتے ہو، تو اب تم ایسا کام کرو، جا کسی اللہ والے کو تلاش کرو اور اس کے پاس چلا جا۔ جب تو اس کے پاس چلا گیا تو اب تیری کوشش شروع ہو گئی ہے، لیکن جب تک تو تلاش کرتا رہے گا، اس کے پاس گیا نہیں، اس نے تیرا ہاتھ پکڑا نہیں، اس وقت تک تیری کوشش نہیں مانی جائے گی، کیونکہ وہ کوشش تو نہیں کر رہا جو میں نے بتائی ہے، سایہ کرنی ہے تمہیں کوشش۔ بڑا آسان طریقہ بتا رہا ہوں جو قرآن بتا رہا ہے۔ وہ لوگ جو کسی اللہ والے کے پاس نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں ہم گناہ نکال لیں گے، وہ جھوٹے ہیں، وہ بدبخت ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ الگ ہے، یہ فراڈ کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ نکل ہی نہیں سکتی یہ بیماری کسی طریقے سے بھی، اسی طریقے سے نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس طرح جو طریقہ میں نے بتایا ہے، کائنات میں کبھی نبی نہ بھیجتا، میں یہ کتاب ہی بھیج دیتا۔ ایک کوہ طور پہ سے جلوہ پھینکا تو تمہارے بھی جلوہ پھینک سکتا تھا میں، یہ کوئی مشکل نہیں تھا تم لوگوں کو صحیح کر دینا، لیکن کیوں میں نبی بھیجتا رہا؟ اس لیے کہ جب تک نبی نہیں آئے گا اور تم نبی کو فالو نہیں کرو گے، تم صحیح ہو ہی نہیں سکتے۔
ہماری نیچر میں یہ ہے. اور جب نبی چلے جائیں گے تو پھر کون آئے گا؟ پھر نبی کے نائب آئیں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، متقی ہوں گے، تو وہی کام کریں گے نبی کریں گے. مشائخ کے پاس دوسرا کام نہیں ملتا. وہ نہ آپ کو درس سکھاتے ہیں، نہ حدیث سکھاتے ہیں، نہ قرآن سکھاتے ہیں، نہ واعظ سکھاتے، کچھ چیز سکھاتے. ان کا کام یہ ہے جو نبی کا کام تھا، وہ کیا اندر سے صاف کرتے ہیں. اگر کوئی اللہ والا آپ کو اندر سے صاف کر رہا ہے، اس کی محنت اس پر ہے، تو سمجھو آپ رائٹ جگہ پہ پہنچ گئے ہیں. الحمدللہ. اب شیخ پکڑا ہے تو شیخ کے ساتھ سنسیئرلی چلو. تنقید نہیں چلتی وہاں، تقلید چلتی ہے. نہیں سمجھ بات؟ تنقید کہتے ہیں کرٹیسائز کرنے کو، اور تقلید کہتے ہیں فالو کرنے کو. ڈونٹ کرٹیسائز، فالو اٹ. ہمارے تنقید بہت کرتے ہیں، فالو نہیں کرتے. اے دیکھو جی کہہ دیا ہمیں وہی کہہ دیا، ہمیں یہ کہہ دیا، یہ تھا تو ایسے کیوں نہیں تھا، فلاں تو ایسے. یہ شیطان کی وسافی سے نہیں. آنکھ بند کرو، قدم با قدم چلتے رہو. وہ کنویں میں جا رہا ہے، آپ بھی کنویں میں چلے جائیں. وہ سمندر میں گیا، آپ بھی چھلانگ مارے سمندر کے. بلائنڈ فیتھ ہو. یہی سبق سکھایا حضرت خضر السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ پیچھے اب تو میں تیرا استاد ہوں، تو نبی ہے، صاحب شریعت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بھیج دیا. اب آجا پیچھے پھر لم سکھاؤں گا تجھے. بولنا نہیں بیچ میں، کہتے نہیں بولنا نہیں ہے، بولا تو ختم. ایسی تھا نا. اور کیا بتایا قرآن ہمیں؟ یہ شیخ کا مرید کا رشتہ بتایا. تنقید کرنی ہے، فلاں کرنا، یہ کرنا. خود ہی جہنم کما رہا ہے، خود ہی ایمان سے جا رہا ہے، خود ہی شیطان کے ساتھ کھیل رہا ہے. کیوں ایسا کرتے ہو بھائی؟ شیخ پکڑا کیوں تمہیں؟ وہ لڑائی کے لیے پکڑا ہے، جھگڑے کے لیے پکڑا ہے وہ شیخ. کس لیے؟ عقیدہ صحیح کرو، محبت اللہ کے راستے میں آئے ہو، اللہ کے پاس آؤ، اس شیخ کے پاس آئے، پھر سے سیکھو، اس کی عقیدے اپنے اس سے صحیح کرو. تنقید کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. پھر تنقید کرے نہیں، تقلید کرو. حضرت صاحب جو کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں، غلطی میری ہے. جب چلتا ہے آدمی اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے چلو. بے شک آپ کو سامنے نظر آئی صحیح ہوں میں، وہ آپ کو کہنا جھوٹا ہے. بھائی میں تو جھوٹا نہیں ہوں. وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ کہنا تو جھوٹا ہے، کہ میں 70 دفعہ جھوٹا ہوں، مجھے جھوٹ نکال دے میرے پاس. وہ اڑ جاتا ہے، نہیں جی میں نے تو نہیں کیا، میرا مطلب یہ تو نہیں تھا، میں تو ایسا کہنا نہیں چاہتا تھا. کوشش تو میں تو ایسا بتاؤ صفائی.